سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 یا صاحب السجن، کیا معنی اس کا؟ اے میرے قید خانہ کے دونوں، بولو بولو، اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، رہا تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے پلانا، ساقی اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ساقی کا معنی ہوتا ہے پلانے والا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فیسقی، تو پلائے گا، ربہ، اپنے رب کو، خمرن، شراب، تو اپنے رب کو، رب مین عزیز مصر، وہ بادشاہ، کون ہے؟ بادشاہ جس کو پہلے شراب پلاتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ وہ امل آخر، اور رہا دوسرا کون تھا؟ جس نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس میں سے کچھ پرندے کھا رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر بیان فرمائیے۔ سمجھا گیا؟ ایک نے کہا تھا انی ارانی آصر خمرا، میں شراب نچوڑتا ہوں، میں نے خواب دیکھا۔ تو جو شراب نچوڑتا تھا اسے آپ نے فرمایا تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ رب کا معنی سمجھ آ گیا؟ بولو، کی تو پلائے گا ربہ، بولو، خمرن، وامل آخر، اور رہا دوسرا سمجھ آ گئی نا؟ فیصلب، فرمایا وہ سولی دیا جائے گا، وہ سولی دیا جائے گا۔ فتأکل الطیر، تو پرندے کھائیں گے، من راسہ، اس کا سر، پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی سولی پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے آئیں گے اس کے سر کو کھائیں گے۔ جب آپ نے یہ خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی، انہوں نے آگے کہا ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو تمہارے ساتھ ہنسی کی ہے، مذاق کیا ہے، ہمیں تو خواب آیا ہی نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب آیا تھا یا نہیں آیا، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ قضی الامر الذی، فرمایا فیصلہ ہو چکا ہے، الامر، اس بات کا، الذی، جس کے بارے میں فیہ تستفتیان، تم نے مجھ سے پوچھا۔ سمجھ آ گیا؟ جو سوال تم کرتے تھے اس کا فیصلہ بولو ہو چکا ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ کیوں کہ یوسف علیہ السلام صدیق ہے، آپ کا نام یوسف ایھا الصدیق، قرآن نے فرمایا، آگے آ رہا ہے۔ تو صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، جو میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ قضی الامر الذی، فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ الامر الذی، اس بات کا، فیہ، جس کے بارے میں تستفتیان، تم سوال کرتے تھے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اگلی بات، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، للذی، اسے، ظنّ، آپ نے سمجھا، انہو، کہ بے شک یہ جو ہے، ناجن، بچ جائے گا، منہما، ان دونوں سے، ان دونوں میں سے جسے بچتا ہوا سمجھا کہ یہ نجات پا جائے گا، اسے آپ نے فرمایا۔ او بھائی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کیا فرمایا؟ اذکرنی، اور میرا بھی ذکر کرنا،
عند ربک، ہاں اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانہ میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، بلا وجہ وہ قید ہے، یہ بادشاہ کو میرا سندیشہ دے دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اسے بھلا دیا، ذکر رب ہی، اپنے رب کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا۔ سمجھ آ گیا؟ یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا جسے آپ نے بچتا ہوا سمجھا کہ یہ نجات حاصل کر لے گا، آپ نے فرمایا اوے بادشاہ کے پاس جانا ہے نا، تو اس کو شراب پلائے گا، تو ہی اس کا ساتھی بنے گا۔ جب اس کے پاس جائے تو کہنا کہ ایک مظلوم بے گناہ قید خانہ میں بڑی دیر سے وہ ادھر ہے۔ سمجھ آ گیا؟ لیکن جب وہ باہر نکلا تو قرآن نے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، بولو شیطان نے اسے کیا ذکر رب ہی، اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ فَلَبِثَ، تو یوسف علیہ السلام رہے فی السجن، جیل خانہ میں بضع سنین، کئی برس، بضع سنین، بدون کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، 4 کو بھی بد کہا جاتا ہے، 5 کو بھی، 6 کو بھی، 7 کو بھی، 8 کو بھی اور 9 کو بھی۔ سمجھا گیا؟ آپ کئی سال پھر قید خانہ میں رہے۔ اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس اور قید میں رہے اور 5 برس پہلے رہ چکے تھے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہ اعظم، بڑا جو بادشاہ تھا، ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے بڑے جادوگروں، کاہنوں، تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا، مگر تسلی بخش کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ اس وقت اس نے کہا مجھے تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میرا ذکر کرنا، مجھے تو یاد، اس نے کہا حضرت ایک بندہ میرے پاس ہے، ایسی ایکوریٹ خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہے نا، تھینٹک بات بتاتا ہے وہ، اگر کہو تو میں اس کے پاس جاؤں۔ سمجھ آ گیا؟ اب اللہ کو منظور ہوا تھا یوسف علیہ السلام کا باہر نکلنا، بادشاہ کو خواب آیا۔ وہ خواب کیا ہے ذرا وہ خواب سن لو۔ وقال المالک، بولو اور تسی بھی بول پیا کرو، وقال المالک، اور بادشاہ نے کہا انی ارا، میں نے خواب دیکھا، 7 بقرات، 7 گائیں، سمان، موٹی فربا، موٹی 7 گایوں کو میں نے دیکھا، یاکلہن، انہیں کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی گائیں، 7 دبلی گائیں۔ حالانکہ کھانا تو موٹی کو چاہیے تھا، لیکن دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی تازی کو کھا رہی ہیں۔ اور دوسرا دیکھا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 ہری بالیاں دیکھی، خضر کا معنی سر سبز، ہری شاداب، 7 وَأُخَرَ یابسات، اور دوسری 7 سوکھی، یابس کہتے ہیں سوکھی کو، پیچھے آپ 7ویں پارے پڑھ کے اولارت میں ولا یابس، تر اور خشک، یابسات سوکھی خشک۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای، اے درباریو میری خواب کا جواب دو، افتونی جواب دو مجھے، فی رؤیای، بولو میرے خواب کا
ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہے، ان کنتم اگر ہو تم للرؤیا خوابوں کی تعبرون تعبیر کو جانتے۔ اگلی آیت پڑھ لو، اس کا لنک اس کے ساتھ۔ قالو وہ بولے، اضغاث احلام پریشان خوابیں ہیں، اضغاث احلام پریشان خوابیں ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہ اس شاہ ریان بن ولید کے درباریوں نے، اس کے ایڈوائزروں نے، اس کے مشیروں نے، اس کے وزیروں نے ہیں، اس کے چمچا گیروں نے اسے کہا یہ خوابیں جو ہے نا یہ پریشان ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام، اور ہم خوابوں کی تعبیر بعالمین نہیں جانتے۔